الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا چھٹا درس ہے۔ کل والے درس میں ہم نے الف لام کے متعلق پڑھا تھا کہ الف لام کا استعمال لغت عربی میں کس طرح کیا جاتا ہے۔ آج کے درس میں ہم کچھ ایسے الفاظ سیکھیں گے جس کا استعمال روزمرہ میں کافی زیادہ ہے۔ روزمرہ کے چیزوں میں ان کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، جن کے ذریعے ہم کافی زیادہ جملے بنا سکتے ہیں، ہزاروں جملے ہم ان کی مدد سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ مکسور، مفتوح، جالس، واقف، یہ چیزیں جو ہے ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے عام طور پر۔ آپ اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو اگر کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے تو کتاب یا نئی ہوگی یا پرانی ہوگی، جدید ہوگی یا قدیم ہوگی۔ اسی طرح کتاب یا چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، یا قریب ہوگی یا دور ہوگی۔ اسی طرح کتاب بھاری ہوگی یا ہلکی ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں، اگر کوئی قلم پڑا ہوا ہے تو وہ یا جدید ہوگا یا قدیم ہوگا۔ اسی طرح جمیل ہوگا، یا اسی طرح صغیر ہوگا یا کبیر ہوگا۔ تو اس چیزوں کا استعمال آپ قلم میں بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا قلم ہوگا، بڑا ہوگا، تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کے۔ تو ان الفاظ کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے جن کی مدد سے ہم کافی جملے بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ تو مکسورون کا استعمال آپ قلم کے ساتھ نہیں بلکہ کرسی کے بھی ساتھ کر سکتے ہیں، الکرسی مکسور۔ اسی طرح مکتب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ڈیسک، المکتب مکسور۔ اس طرح باقی چیزوں کے ساتھ آپ اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کے استعمالات مختلف طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ الباب مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو مفتوح کا استعمال آپ کتاب میں بھی کر سکتے ہیں، الکتاب مفتوح، کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اسی طرح دکان مفتوح، دکان کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ تو آپ اسی طرح مختلف چیزوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ الولد جالس، لڑکا جو ہے بیٹھا ہوا ہے، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، مدرس کھڑا ہوا ہے۔ تو وقوف اور جلوس کا استعمال بھی آپ مختلف جملوں میں کر سکتے ہیں۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ والقلم قدیم، قلم پرانا ہے، قدیم پرانے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر، گھوڑا جو ہے گھوڑا بڑا ہے۔ تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، وسخ میلے کو کہتے ہیں، رومال میلا ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ الثوب وسخ، یہ کپڑا میلا ہے۔ اسی طرح آپ قمیص کے بارے میں کہیں گے القمیص وسخ، قمیص جو میلی ہے۔ تو اس کا استعمال آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ الماء بارد، ماء کا استعمال آپ عصیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، جوس ٹھنڈا ہے، اسی کے ساتھ آپ ماء کا استعمال آپ لبن کے ساتھ کر سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ، اللبن بارد۔ اسی طرح آپ باقی چیزوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا استعمال آپ مختلف چیزوں میں کر سکتے ہیں۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، چاند خوبصورت ہے۔ تو اس کا استعمال جمیل کا لفظ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ الولد جمیل، لڑکا خوبصورت ہے۔ اسی طرح المسجد جمیل، مسجد خوبصورت ہے۔ اسی طرح الکتاب جمیل، کتاب خوبصورت ہے۔ تو ان چیزوں کا استعمال آپ ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ البیت قریب، گھر نزدیک ہے۔ والمسجد بعید، مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، ثقیل وزنی کو کہتے ہیں، پتھر بھاری ہے اور وزنی ہے۔ اسی طرح والورق خفیف، صفحہ جو ہے وہ خفیف، ہلکا ہے، صفحہ ہلکا ہے۔ اسی طرح اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، القمیص نظیف، قمیص پاک ہے۔
نظیف. تو اس طرح استعمالات آپ کر سکتے ہیں مختلف چیزوں میں. تو ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ کافی جملے بنا سکتے ہیں اس طرح کے استعمال سے. تو یہ استعمال آپ کے لیے آسان ہوگا اس کے استعمال کر کے. اب القلم مکسور، یہاں پر یہ تمرین دی گئی ہے. یہاں پر املاء الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ المناسبہ من الکلمات التالیہ، یہ اب تمرین دی گئی ہے حل کرنے کے لیے. یہ تمرین ہے، اس سے آپ مناسب جملہ جو ہے اس کے ساتھ آپ لگائیں گے، جو جملہ جس کے ساتھ مناسب ہوگا. جیسا کہ جمیل لفظ کا استعمال آپ کس کے ساتھ کریں گے، وسیخ، مفتوح، حار، ثقیل، یہ سب الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں. تو ان کا آپ استعمال کریں گے حجر کے ساتھ، قمر کے ساتھ، منجل کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی مناسب ہوگا اس کا استعمال کریں گے. تو اسی طرح املاء الفراغ فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبہ، اس کے ساتھ یہ جو چیزیں دی گئی، جو الفاظ دیے گئے، ان کا استعمال بھی یہ نیچے والے تمرین میں دیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی آپ استعمال کریں گے، جیسا کہ الثوب نظیف، کپڑا پاک ہے. اسی طرح آپ مکسور کے ساتھ کچھ لگا سکتے ہیں، اسی طرح بارد کے ساتھ کچھ لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے اوپر مثالوں میں بیان کیا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ کلمات ہیں مختلف، ان کو بھی یاد کرنا ہے. تو آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بارک اللہ فیک.